یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ۔ 30 میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا، اور اسے بلاک کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کر دینا۔ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز۔ اسٹریٹ سمندر کے ایسے پتلے حصے کو کہتے ہیں جو دو سمندروں کے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اب ایسی کیا خصوصیت ہے اس 30 میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اس کو اتنا امپورٹنٹ اور پاورفل بناتا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری زمین کے 70% حصے پر سمندر ہیں۔ انہی سمندروں کے ذریعے دنیا کی 80% ٹریڈ ہوتی ہے۔ ہر وقت تقریباً 50,000 شپس ان سمندروں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ قدرتی جغرافیہ کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسے اسٹریٹ یا پھر چیک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جو اگر کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو پوری دنیا کی اکانومی ہل کر رہ جائے گی۔ یہ ہوا مارچ 2021 میں، جب ایک کارگو شپ سیوز کینال میں 6 دنوں کے لیے پھنس گئی تھی اور پوری دنیا کو $10 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے چیک پوائنٹس ہیں جیسے پاناما کینال، کیپ آف گڈ ہوپ، اسٹریٹ آف جبرالٹر، ڈینش اسٹریٹ، ترکش اسٹریٹ اور اسٹریٹ آف ملیکا ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ اور ڈینجرس نہیں ہے جتنا اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کو جوڑنے کا یہ واحد راستہ ہے، اور یہیں سے سمندری جہاز نکل کر پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ اب پرشین گلف بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ 8 ملکوں کی ساحلی پٹی اس کے ساتھ لگتی ہے، جن میں ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ ان میں سے 4 ملکوں کے لیے باقی دنیا سے کنیکٹ کرنے کا واحد راستہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ اب اگر آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی پہچان ان کا تیل ہے۔ یہ تیل ہماری دنیا کا سب سے بڑا انرجی ریسورس ہے۔ پوری دنیا کی 33% انرجی کنزمپشن آئل سے ہوتی ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہو جیسے گاڑی، ٹرین، جہاز یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹس۔ ان تمام سیکٹرز میں 70% آئل استعمال ہوتا ہے۔ اب آئل دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اس سرکل میں دنیا کا آدھا تیل ان 8 ملکوں کے پاس ہے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے 40% قدرتی گیس کے ریزروز بھی اسی سرکل میں موجود ملکوں کے پاس ہیں۔ نیچرل گیس دنیا میں تیل اور کوئلے کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا انرجی ریسورس ہے۔ برٹش پیٹرولیم کے مطابق ایران کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ریزروز ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پرشین گلف میں تیل اور قدرتی گیس کے اتنے زیادہ ذخائر ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کی 15% انرجی کی سپلائی اسی پرشین گلف میں موجود ملکوں سے آتی ہے، اور اس سپلائی لائن کا پوری دنیا میں کوئی اور متبادل راستہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس 30 میل کے راستے سے گزر کر جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ سب سے پہلے یہاں 8 ایسے آئی لینڈز ہیں جن کو سمندری جہازوں کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ ان 8 میں سے 7 آئی لینڈز ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ ان 3 آئی لینڈز کو UAE کنٹرول کرنا چاہتا تھا، لیکن 1970 میں ایرانین ملٹری نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس سارے ایریا پر تقریباً ایران کا ہی کنٹرول ہے۔ اور دوسرا، آپ جو ریڈ ہائی لائٹڈ ایریا دیکھ رہے ہیں، سمندر یہاں سے کم گہرا ہے اور آئل ٹینکرز کے لیے یہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اتنی مشقت کے بعد پرشین گلف سے نکلنے والا تیل ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے، جس میں سے 76% تو صرف 5 ملکوں کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے چائنا۔ چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرولیم امپورٹ کرنے والا ملک، اور چائنا کی ٹوٹل امپورٹ کا 45% تیل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے آتا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے، اسے اپنی 100% انرجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ 100% میں سے 80% انرجی اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر آتی ہے۔ انڈیا دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی بھی اپنا 70% تیل اور 50% قدرتی گیس انہی پرشین گلف ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، اور وہ بھی اسی راستے سے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا جو دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی ہے، اپنا 70% تیل انہی پرشین گلف ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، جو اسی 30 میل کے اسٹریٹ آف ہارمز سے آتا ہے۔ تو اگر یہ 30 میل کی چھوٹی سی جگہ کسی بھی وجہ سے ایک لمبے عرصے کے لیے بلاک ہو جائے تو دنیا کی دوسری، تیسری، چھٹی اور 10ویں اکانومیز بالکل کولیپس کر جائیں گی۔ اسی طرح پرشین گلف میں موجود 8 ملکوں کا سورس آف ریونیو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک بڑا اکنامک کرائسس آ جائے گا۔ اسی لیے یہ جگہ دنیا کا سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، تو جس وجہ سے دنیا کے طاقتور ملکوں خاص طور پر امریکہ کی اس پر بڑی نظر ہوتی ہے۔ امریکہ نے اسی لیے UAE، عمان، قطر اور سعودی عرب میں بہت سی ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں۔
ताकि वो ईरान पर नज़र रख सके और ऑयल की सप्लाई को यकीनी बना सके। और दूसरी तरफ ईरान कई मरतबा इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।